سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ملے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے یہ عظمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ جلوہ افروز ہے۔ آپ حضرات کے سامنے روزوں کی فضائل، اس کی اہمیت پر کچھ گفتگو کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان سے ان کلمات کو جاری فرمائے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے واجب الاحترام، ہم اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی اس بات پر شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور رحمت ہے کہ اس ذات نے ہمیں ایمان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اتنی بڑی برکت، اتنی بڑی دولت ہے کہ اس پر ہم اللہ رب العزت کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ ہم اس ذات کا اس پر شکر ادا کر ہی نہیں سکتے
اور پھر یہ دولت ہمیں ملی، اس میں ہمارا بھی کوئی کمال نہیں، ہمارا اپنا بھی اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس ذات کا کرم ہے، اس ذات کی رحمت ہے کہ اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اور یہ رمضان المبارک جیسے آج سے 1300 سال پہلے اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے اندر مغفرت، جہنم سے آزادی، اسی طرح جو ہے آج بھی اس کی رحمتیں ویسے ہی ہے، اس کی برکتیں ویسے ہی ہے، اس کے اندر رحمتوں کا نزول جو ہے وہ ویسے ہی ہے۔ وہ آدمی تو نہیں رہے، لیکن یہ رمضان المبارک جو ہے اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے اندر دعاؤں کا قبول ہونا، اس کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بارش سے قطروں سے زیادہ برسنا جو ہے آج بھی ویسا ہی ہے، اور ہم جو ہے اس سے اگر غافل ہیں تو ہم اس سے غافل ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات کی رحمتیں جو ہے اسی طرح جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے برس رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جب تم ایمان لے آئے، احکم الحاکمین پر ایمان لے آئے، تم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب جو بھی حکم ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے، ہم اس کو پورا کریں گے، اس کو مانیں گے، تو اللہ رب العزت نے اپنا حکم سنایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر جو ہے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ کس طرح فرض قرار دیا؟ تم سے پہلی امتوں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض قرار دیا، ان کے مذہب کے اندر، ان کے ادوار کے اندر مختلف طریقے سے ان پر بھی جو ہے کسی نہ کسی حالت کے اندر روزے فرض رہے۔ اللہ رب العزت نے تم پر بھی روزوں کو فرض قرار دے دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، تم جو ہے متقی بن جاؤ، تم جو ہے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنے۔ روزے عطا کیے، اس کا مقصد بھی بتلا دیا، اور بتلا دیا کہ یہ تمہارا کیا فائدہ کرنے والا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچانے والا ہے۔ لعلکم تتقون، تم جو ہے پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، پرہیزگار ہم اس کو نہیں کہیں گے جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، جو بہت زیادہ تسبیح کرنے والا ہو، شب بیداری کرنے والا ہو۔ لعلکم تتقون، ہر اس بات کا وہ لحاظ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، ہر اس چیز سے رک جائے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو، وہ جھوٹ سے رک جائے، وہ شرک سے رک جائے، وہ کفر سے رک جائے، وہ غیبت سے رک جائے، وہ زنا سے رک جائے، ہر اس برائی سے رک جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے۔ یہ تعلیم لعلکم تتقون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، ان کے سامنے یہ آیات نازل ہوتی رہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لعلکم تتقون تقوی کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین بتلاؤ، کبھی تمہارا ایسے راستے سے گزر ہوا جس کے دونوں طرف جو ہے کانٹے دار درخت ہو، دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو، اور اس کے درمیان سے تمہارا کبھی ایسا کبھی گزر ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایسے راستے سے میرا گزر ہوا
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم جو ہے وہاں سے کس طرح جو ہے گزرے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو جو ہے سمٹ کر بچا کر کہیں اس کانٹے دار درختوں کے اندر جو ہے نہ لگ جائے، کپڑے جو ہے میرے نہ وہاں پر اڑ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح جو ہے اس طرح کانٹے دار درختوں کے درمیان سے گزرا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقویٰ یہی ہے کہ آدمی جو ہے اسی طرح جو ہے زندگی جو ہے گناہوں سے بچ کر جو ہے زندگی گزارے، ہر اس چیز کو جس کو اللہ رب العزت نے حلال جانا اس کو حلال سمجھے، جس کو اللہ رب العزت نے حرام کہا اس کو حرام جانے، ہر اس چیز سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر گزرے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا یہی تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، ہر اس چیز سے لحاظ کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے بچا لینا جو ہے یہی جو ہے تقویٰ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحمتوں والا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت ملائکوں پر جو ہے تمہارے ذریعے فخر فرماتے ہیں، یہ میرے بندے، یہ روزے دار بندے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس رحمت والے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے 5 خصوصیات اس امت کو عطا فرمائی ہے، 5 چیزیں جو دوسری امت کو نہیں عطا کی گئی، روزے عطا کیے گئے، لیکن جو خصوصیات اس امت کو عطا کی گئی کسی اور کو جو ہے وہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے دار کی جو منہ کی جو بو ہے اللہ رب العزت کو جو ہے مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت مقہور رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک ایسی ہوا چلے گی، جنتی یہ کہیں گے یہ کیسی ہوا ہے، یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبو والی ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات فرمائیں گے جو روزے دار کے منہ سے بو آنے والی ہے اللہ رب العزت کو اس کی خوشبو جو ہے اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ جو ہے وہ محبوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا خصوصیت عطا فرمائی؟ روزے دار روزہ رکھتا ہے، اس کے بو سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کو وہ بہت ہی پسندیدہ ہے، مشک سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کو وہ محبوب ہے۔ اور دوسری فرمایا کہ صبح سے شام تک جو ہے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، وہ مغفرت کی دعا اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان سے محبت کرنے والی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جس کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے، جس کو پسند کرتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ تو بھی جو ہے اس سے محبت کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، آسمان والوں کو حکم کر دیتے ہیں، زمین کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قریبی اور دور کے علاوہ بھی جو ہے یہاں تک کہ مچھلیاں جو ہے پانی کے اندر اس سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرشتے جو ہے روزے دار کے لیے جو ہے دعا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو ہے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شروع سے لے کر جو ہے رمضان المبارک تک جنت کو مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے ہر دن کے اندر جو ہے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت جو ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ جو ہے چاندی کی ہے، اس کا گارا جو ہے وہ مشک کا ہے، اور اس کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جس کو آج تک کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ ہی کسی کے کان نے جو ہے اس کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نعمتوں کو جو ہے ایمان والوں کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے، اللہ رب العزت کی پر ایمان لے کر آئیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں جو ہے ان کے لیے جو ہے مزین کر کے رکھی ہے، ان کے لیے جو ہے یہ انعام و کرام جو ہے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ تو جنت کے اندر جو ہے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس سے پتے جو ہے بجنے لگتے ہیں، جنت کے دروازوں کے کواڑ جو ہے بجنے لگتے ہیں، بہت ہی سریلی آواز جو ہے جنت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حوریں جو ہے اپنے مکانوں سے نکل کر جو ہے بالا خانوں کے اوپر آ جاتی ہے اور جنت کے دروغوں سے پوچھتی ہے کہ بتلاؤ یہ رات کون سی رات ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی رات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس جنت کو جو ہے وہ مزین کر دیا، اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ اللہ رب العزت کی رات جو ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے ہر افطاری کے وقت جو ہے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے برات کر کے جنت کے اندر داخل کرتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے لیے جو ہے جہنم کا جانا جو ہے مستحق ہو چکا ہے، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنی رحمت سے ان کے لیے مغفرت کرتی ہے، اور پھر یہ مغفرت اور رحمت جو ہے جمعہ کے دن اور جمعہ کے رات کے اندر ہر لمحے کے اندر ہر گھڑی کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے 10 لاکھ آدمیوں کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتی ہے۔ اور پھر یہ جو ہے رحمت اور بخشش جو ہے آخری رمضان آخری روزے کے اندر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے جتنا پورے رمضان المبارک کے اندر جتنا جمعۃ المبارک کے اندر جو ہے لوگوں کو معاف فرماتی ہے، اتنا جو ہے آخری رمضان المبارک کے اندر جو ہے جہنم سے نکال کر جو ہے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ اور پھر جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جھنڈا عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے بہت سے لشکروں کو جو ہے زمین کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ آ کر جو ہے وہ آدمی جو کھڑا ہوا ہو، جو بیٹھا ہوا ہو، جو لیٹا ہوا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہو، فرشتے جو ہے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ عمل جو ہے صبح تک اسی طرح جاری رہتا ہے۔ جب صبح صادق ہو جاتی ہے فرشتے اسی طرح واپس جانے لگتے ہیں، تو پوچھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے جو ہے اس رات کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس طرح کا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس رات کے اندر جو ہے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن اس رحمت والی رات کے اندر اس رحمت والے مہینے کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول عام ہو رہا ہے، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں وہ پھر بھی جو ہے اس رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، اس بخشش سے جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ 4 آدمی کون سے 4 آدمی ہیں؟ پہلا آدمی جو شراب کا عادی ہو، جو شراب پینے والا ہو، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا اور اس سے توبہ نہیں کی، اسی طرح جو ہے شراب کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اس نشے سے توبہ نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول عام ہو رہا ہے، ہر کسی کو اس رحمت سے حصہ مل رہا ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن یہ گناہگار، یہ شراب پینے والا جو ہے اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اس رحمت سے جو ہے محروم رہ جاتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، ان کے ساتھ جھگڑنے والا ہو، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا لیکن اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی، وہ بھی اس رحمت والے مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے قطع تعلقی کرنے والا ہے، ان کے ساتھ بولنا چلنا چھوڑنے والا ہے، وہ آدمی جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔
चौथा वो आदमी जो दिल के अंदर जो है अपने मुसलमान भाई का कीना रखने वाला है, उनके साथ बोलचाल खत्म करने वाला है। 3 दिन से ज्यादा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई से जो है बोलचाल जो है वो खत्म ना करो, अपने मुसलमान भाई का जो है अपने दिल के अंदर जो है कीना ना रखो, उसके खिलाफ जो है नफरत ना रखो, उसके साथ जो है मोहब्बत वाला सलूक करो। तो ये 4 आदमी जो है इस रहमत वाले महीने के अंदर भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाते हैं। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस महीने के अंदर हर रोज जो है जन्नत को जो है मुज़य्यन किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस महीने के अंदर जो है सरकश शयातीन को बांध दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो है इस महीने के अंदर जो है आम मग़फ़िरत का ऐलान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जो है इस तरह आम जो है सब के लिए जो है रहमत जो है बरस रही होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात जो है इस महीने के अंदर जो है रहमतों का नज़ूल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो है सहरी खाया करो, ये बरकत वाला खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहूद व नसारा और हमारे दरमियान जो है रोज़ों का क्या फ़र्क है, वो जो है सहरी खाने वाले नहीं थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात ने जो है हमें सहरी अता फरमाई, हम सहरी खाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी को फरमाया और तुम मेरे साथ जो है इस बरकत वाले खाने को खाओ, ये बरकत वाला खाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इस उम्मत को जो है ये सहरी अता फरमाई। इसके अंदर जो है आदमी जो अगर बीमार है, किसी वजह से उधर की वजह से रोज़ा नहीं रख सकता, वो फिर भी ये कोशिश करे कि सुबह को उठकर जो है वो थोड़ी जो है सहरी जो है वो कर ले। और इसके अंदर ये नहीं कि पेट भर कर खाना ही खाया जाए, एक घूंट पानी का भी पी लिया जाए, वो भी जो है इस बरकत के अंदर जो है वो आ जाता है, उसको भी जो है ये बरकत जो है अता कर दी जाती है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ ले गए, पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि हमने आज देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी पर रखा तो फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर रखा तो फिर फरमाया आमीन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शरीफ लाए और फरमाया कि जो आदमी रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ़ी ना मांग सके, अपने गुनाहों को ना बख्शा सके, तो फरमाया कि वो हलाक हो। मैंने उस पर कहा आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी मरतबा जब आमीन फरमाया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके सामने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दुरूद शरीफ ना पढ़े, वो आदमी जो है हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर हो और आदमी जो है दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ की बहुत सी बरकतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इस पर 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद फरमाते हैं, 10 गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला मुझे बुलाने वाला है, जो मुझे भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी जिक्र हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अपने वालिदैन को इस हालत के अंदर पाए कि वो बूढ़े हो चुके और अपनी उनकी खिदमत करके जो है बख्शिश ना करवा सके, तो फरमाया वो आदमी जो है हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। आदमी वालिदैन जो है चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, हर हालत के अंदर जो है वो इस लायक है कि उनकी खिदमत की जाए, उनका अदब व एहतराम किया जाए। और फिर ये चीज़ जो है बुढ़ापे के अंदर जो है और ज़्यादा हो जाती है। बुढ़ापे के अंदर जो है ये खिदमत जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, इस खिदमत के और ज़्यादा मुस्तहिक हो जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर यह फरमाया कि बुढ़ापे की हालत के अंदर पहुंच जाए
اور پھر بھی جو ہے یہ آدمی جو ہے ان کی خدمت کر کے جو ہے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو یہ آدمی جو ہے ہلاک ہو جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر دن کا روزہ ہو یا یاد کا شب قیام ہو، ہر حالت کے اندر جو ہے ثواب ہی ثواب ہے۔ آدمی کو یہ مہینہ ملے اور آدمی اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، یہ آدمی جو ہے بد نصیب ہے۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ رمضان المبارک ہے، گرمیوں کے روزے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے اور پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا، یہ بہت ہی محرومی والی بات ہے، بہت ہی بد نصیبی والی بات ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات پر خوش ہوتے تھے، گرمیوں کے روزے ہو یا سردیوں کے روزے ہو وہ روزوں کو رکھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سے صحابہ اکرام ایسے تھے وہ تو یہ چاہتے تھے گرمیوں کے روزے ہو اور رکھنے والے جو ہے ہم ہو، وہ گرمیوں کے روزوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے، تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آدمی جو ہے اس نعمت سے محروم نہ ہو۔ یہ 11 مہینوں کے بعد جو ہے ایک مہینہ آتا ہے، آدمی 11 مہینے جتنی مرضی لذتوں والے کھانے کھائے، صبح شام کھائے، تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ ایک مہینہ عطا فرما دیا اور پھر فرمایا یہ روزہ جو ہے اس کا اجر جو ہے میرے ذمہ ہے، یہ آدمی جو ہے روزہ میرے لیے رکھنے والا ہے اور اس کا اجر بھی جو ہے میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمایا روزے دار کا اجر جو ہے یہ میرے ہی ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے روزے دار کو اجر عطا فرمانے والی ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جو ہے ہم روزوں کو جو ہے وہ رکھے، اس کو چھوڑے نہ۔ 11 مہینوں کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو یہ عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو اس کی عظمت کا پتہ چل جائے، اس کی عظمت کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ آدمی یہ کہے کہ یہ مہینہ جانا ہی نہیں چاہیے، باقی 11 کے 11 مہینے بھی جو ہے وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے ہی رہے۔ اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے، باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہے، باقی مہینوں کے اندر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ کی رحمتوں کا خصوصی نزول ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیتے، پہلے سے اس مہینے کو مانگنا شروع کر دیتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا اور پھر صحت و عافیت بھی ہے، تو ہم جو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا جو ہے شکر ادا کرے، اس مہینے کی جو ہے وہ ہم قدر ادا کرے، اس مہینے کے اندر جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت کا جو ہے شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو ہے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حکموں کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا